امریکی صدر کی پاک بھارت قیادت کو ایک ساتھ ڈنر کرانے کی خواہش. اپنے وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مارکو یہ کتنا اچھا ہوگا کہ دونوں کو باہر ڈنر پر لے کر جائیں. وزیر خارجہ مارکو روبیو مسکرا دیے. ریاض میں سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، پاکستان اور بھارت میں تاریخی جنگ بندی کرائے. پاک بھارت دوستوں کو کہا، جھگڑا چھوڑیں، تجارت کریں. نیوکلیر میزائلوں کے بجائے تجارت کا سوچیں. میزائل ٹریڈ نہ کریں، وہ ٹریڈ کریں جو آپ کو خوبصورت بنائے. برطانوی پارلیمنٹ میں سنتاس معاہدے کی معطلی کا معاملہ اٹھا دیا گیا. رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ کا سنتاس معاہدے کے تحفظ پر زور. کہا، برطانوی حکومت کی جنگ بندی کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں. پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہتے. برطانیہ سنتاس معاہدے جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنائے. وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا، حکومت کو سنتاس معاہدے کی سنگینی کا مکمل ادراک ہے. بھارتی صحافی امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں زہر اگلنے لگے. نائب ترجمان نے بھارتی صحافی کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا. بھارتی صحافی نے کہا، پاکستان میں جوہری مواد کی لیک کی رپورٹس ہیں. نائب ترجمان نے رپورٹ مسترد کر دی. بھارتی صحافی نے پھر کہا، بھارت نے کشمیر کے مسئلے پر صدر ٹرمپ کی ثالثی کو مسترد کر دیا. ٹامی پیگٹ نے جواب دیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کا اہلکار ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث. حکومت نے 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی. ترجمان نے بتایا، بھارتی اہلکار کی سرگرمیاں سفارتی حیثیت کے منافی تھیں. ترک صدر کا پاکستان کی حمایت کا واضح اعلان. کہا، اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اردوان نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، پاکستان اور بھارت میں تناؤ کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی. دونوں ملکوں میں جنگ بندی پر خوشی ہوئی. غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی منظور نہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب واسم افتخار احمد کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب. کہا، غزہ میں مستقل اور غیر مشروط سیز فائر ہونی چاہیے. غزہ میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا. غزہ میں محصور فلسطینیوں کو فاقہ کشی کے ذریعے قتل کیا جا رہا ہے. مارکہ حق میں 40 شہری شہید، 121 زخمی ہوئے. شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل. مادر وطن کے دفاع میں 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. شہداء میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شامل. مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری. ISPR کے مطابق بھارتی جارحیت کے جواب میں پاک فوج نے مارکہ حق کے تحت منہ توڑ جوابی حملے کیے. شہداء کی عظیم قربانیاں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. پاکستان کی مسلح افواج پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتی ہے. زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت. ترک سیب نہیں کھائیں گے، استنبول بھی نہیں جائیں گے. پاک ترک بھائی چارہ بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا. پاکستان کی فتح پر ترکی اور آذربائیجان میں جشن. مودی کا گودی میڈیا تل ملا اٹھا. پونے میں ترک سیبوں کے بائیکاٹ کی مہم چلا دی. باکو اور استنبول کا بائیکاٹ کر دیا. ترک اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم بھی چل گئی. ARY نیوز کا پاک افواج کو خراج تحسین. خصوصی نشریات یوم تشکر میں ساحر علی بگا نے ملی نغمے گا کر بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، ہم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو نہیں بھولیں گے. بھارتی میڈیا نے فلمی رپورٹنگ کرتے ہوئے دنیا بھر میں بھارت کو رسوا کر دیا. گورنر نے جنگ کے دوران وسیم بادامی کی زبردست اینکرنگ کو بھی سراہا. اداکار جاوید شیخ، بہروز سبزواری اور زاہد احمد کی تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد. بہروز سبزواری نے کہا، افواج پاکستان نے طبیعت خوش کر دی. جاوید شیخ بولے، پاک فضائیہ نیوی بری فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. زاہد احمد بولے، ہمارا دشمن بھارت بہت ہی زیادہ کمزور اور جھوٹا ہے. شفاعت علی نے روپ دھارا. بھارتی نیوز اینکر ارنب گوسوانی کا
چیخ چیخ کر حاضرین کو محظوظ کیا. مصطفیٰ چودھری بنے بھارتی ریٹائرڈ جنرل. بخشی شائقین کو خوب ہنسایا. بھارتی فضائیہ کے طیارے کہاں گرے, پائلٹ کہاں گئے, تفصیلات سامنے آ گئی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ بھی ہوئے. ایک طیارہ اننت ناگ میں گر کر تباہ ہوا. ایجیکشن سیٹ برآمد ہوئی. بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پامپور یا پلوامہ میں گر کر تباہ ہوا. دونوں پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے. ایک اور لڑاکا طیارہ پینتھال رام بن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا. پائلٹ فلائنگ آفیسر اقبال سنگھ کو زخمی حالت میں آرمی اسپتال ادھم پور پہنچایا گیا. بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ اخنوٹ کے کھیتوں میں گرا. دونوں پائلٹ زخمی ہوئے. دشمن کا ایک طیارہ بھٹنڈا میں بھی تباہ ہوا. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہیرون RPV کو جموں کے مشرق میں 13 ناٹیکل میل کے فاصلے پر مار گرایا گیا. گودی میڈیا کی طرح بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی ڈرامے کرنے لگے. آدم پور ایئر بیس جا پہنچے. بھارتی میڈیا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آدم پور ایئر بیس کو پاک فضائیہ کے حملے میں نقصان نہیں پہنچا. یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ نریندر مودی نے دفاعی نظام S-400 کا معائنہ کیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاکستانی شاہینوں نے آدم پور ایئر بیس پر S-400 دفاعی نظام تباہ کر دیا تھا. 11 مئی کی پریس بریفنگ میں پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے واضح کیا تھا شاہینوں کا نشانہ S-400 کا چیز بورڈ, ریڈار اور دیگر آلات تھے, جس کی تباہی سے سسٹم مکمل ناکارہ ہو گیا تھا. Wish and even my dream that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accords. It will be something that's really going to be very important for the future of the Middle East. It will be a special day in the Middle East with the whole world watching when Saudi Arabia joins us. سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے گا. امریکی صدر پر امید. کہا توقع ہے سعودی عرب ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا. یہ معاہدہ خطے اور سعودی عرب کے مستقبل کے لیے اہم ہے. امریکی صدر کا شام پر لگی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان. ٹرمپ نے کہا طیب اردوان اور محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد شام سے پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا. پابندیاں ہٹنے سے شام کو عظیم ملک بننے کا موقع ملے گا. امریکی وزیر خارجہ رواں ہفتے ترکیہ میں شام حکام سے ملاقات کریں گے. ایران کے ساتھ ڈیل پر خوشی ہوگی. ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہوں جو بہتر مستقبل کا ضامن ہوگا. ایران کے پاس وقت ہے, فیصلہ کریں. یہ پیشکش ہمیشہ نہیں رہے گی. تاریخی دورہ سعودی میں ٹرمپ اور محمد سلمان نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے. سعودی عرب امریکہ میں $600 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا. سعودی خلائی ایجنسی اور ناسا کے درمیان بھی معاہدہ طے پا گیا. امریکی صدر قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے. یہ تو فنٹاسٹک ہے, اور ساتھ ساتھ مٹھائی آج ہم نے پورے گورنر ہاؤس میں آنے والوں کو مٹھائی کھلائی ہے. صرف ابھی تو آگ لگائی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان قوتوں کو بھی, اور یہی حال اب ان کا ہونے والا ہے. رافیل کو آگ لگ گئی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے یوم تشکر کی تقریب کے دوران بھارتی رافیل طیاروں کے ماڈلز کو آگ لگا دی. گورنر نے فینٹاسٹک چائے کا لطف بھی اٹھایا. آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر صلاۃ الشکر. کراچی میں پاک فوج, پاکستان رینجرز, سندھ اور پاکستان کوسٹ گارڈ کے زیر اہتمام نماز شکر ادا کی گئی. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے افسروں اور جوانوں کے ساتھ نوافل ادا کیے. پاکستان کے لیے فلک شگاف نعرے. مارکہ حق میں پاک فوج کی تاریخی فتح پر اسلام آباد پولیس کی ریلی. قوم کو 10 مئی کی تاریخی فتح کی مبارکباد دی. IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کہا مسلح افواج نے اسی سے پلائی دیوار بند کر دشمن کا مقابلہ کیا. یہ فتح دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں. کراچی میں تاجر برادری نے افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا. کوٹلی میں خواتین, بچوں اور طلباء کی ریلی. ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں.
ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی کے تجزیے کی قومی اسمبلی میں گونج. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے کہا وسیم بادامی نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا تھا. وسیم بادامی نے کہا جب رافیل گرا تو فرانس کے صدر نے کہا یہ کیا ہوا, جب ڈرون گرے تو نیتن یاہو چیخ پڑے, جب S-400 تباہ ہوا تو پیوٹن نے کہا کیا ہوا, ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ بھاگے, اگلا میرا نمبر ہے, میری کوئی چیز نہ گرا دیں, پکڑو انہیں. وہ بیچ میں کود پڑے اور جھگڑا ختم کرایا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ہماری پاکستانی فوج نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دی ہے. پاک فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بار پھر فتح حاصل کی اور انڈیا کو ایک بار پھر شکست دے دی. پاکستان زندہ باد. آپریشن بنیانوں محسوس میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین. آپ بھی ابھی فون اٹھائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں. پاک افواج کا شکریہ ادا کریں. اپنے الفاظ میں پیغام بھیجیں اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر. اگر ہمارا انڈیا کے ساتھ ہو گیا سیز فائر تو اب آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے, سرینڈٹی پھر پریویل کرنی چاہیے تاکہ قوم میں یکجہتی رہے. اور یکجہتی کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو. بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو گیا تو آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی PTI اور بشرا بی بی سمیت تمام اسیر رہنما رہا کیے جائیں تاکہ قوم میں یکجہتی رہے. پاک فوج نے دشمن کو جس طرح جواب دیا اس سے قوم کا سر فخر سے بلند ہوا. بھارت کا غرور خاک میں مل گیا ہے. بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن. علیمہ خانم سمیت تینوں بہنوں کی بانی سے کانفرنس روم میں ملاقات کرائی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا علیمہ خانم اور رؤف حسن کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کا حکم. بانی PTI کی پے رول پر رہائی کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت. بلوچستان کے ضلع نوشکی سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے گلنگور سے ملنے والی 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی. 4 افراد کو چند روز پہلے البت کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا. 2 کا تعلق پاک پتن اور 2 کا رحیم یار خان سے ہے. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کی نوشکی میں 4 افراد کے بہیمانہ قتل کی مذمت. کہا امن کے دشمنوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا, قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. کراچی میں باپ کو قتل کر کے لاش ٹھکانے لگانے کی کوشش کرنے والے 2 بیٹے گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمان بوری بند لاش موٹر سائیکل پر رکھ کر لے جا رہے تھے. FB ایریا میں اہلکاروں نے موٹر سائیکل روک کر تلاشی لی. بوری سے لاش نکلنے پر دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. کراچی کے علاقے لاندھی شیرپاؤ کالونی میں دوران ڈکیتی ملزم اپنے ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک. پولیس کے مطابق 2 ڈاکو گھر میں لوٹ مار کے لیے داخل ہوئے. مکینوں کے شور مچانے پر اہل محلہ جمع ہو گئے, جس پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے فرار ہونے کی کوشش کی. ملزم کی فائرنگ کی زد میں آ کر اس کا ساتھی مارا گیا. خاتون زخمی ہوئی. ہلاک ملزم سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برآمد. سکھر میں بچل شاہ کچے کے علاقے سے ڈاکوؤں نے 3 افراد کو اغوا کر لیا. SSP سکھر کے مطابق پولیس ٹیم اطلاع ملتے ہی جاؤ وقوع پر پہنچی. پولیس ٹیم ڈاکوؤں کا تعاقب کر رہی ہے. باگڑ جی کے کچے میں 2 روز سے پولیس کا آپریشن جاری ہے. ڈاکوؤں کے کئی ٹھکانے مسمار کیے. ڈاکوؤں کے قریبی ساتھی اور رشتہ دار بھی گرفتار کیے گئے. کراچی کے جناح اسپتال میں بے ہوش شخص کی جیب سے 2 بھارتی پاسپورٹ برآمد. پولیس سمیت دیگر اداروں کے اہلکار تحقیقات کے لیے اسپتال پہنچ گئے. پولیس کے مطابق دونوں بھارتی پاسپورٹ خاتون کے ہیں. جدہ سے جاری شدہ پاسپورٹ کی میعاد 2028 تک اور اس پر حیدرآباد کا پتہ درج ہے. کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ شفقت علی پہلے پاکستانی نیاد کینیڈین وفاقی وزیر بن گئے. شفقت علی کینیڈا کے ٹریجری بورڈ کے سربراہ مقرر. اٹاوا میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. شفقت علی برامپٹن سے دوسری بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے تھے.
اور حج سیزن کی تیاری کا آغاز، غلاف کعبہ بلند ترین میٹر بلند کر دیا گیا۔ حج سیزن میں غلاف کعبہ کا نچلا حصہ سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ کعبہ کے غلاف کو روایتی انداز میں بلند کیا گیا۔